جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا رول ماڈل جب وہ شعور کی منزل پہ پہنچ رہا ہوتا ہے تو اس کا رول ماڈل اس کے والدین ہوتے ہیں، اس کا والد ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تمہارے نبی کے راستے اور ان کے طریقے میں بہترین رہنمائی رکھی ہے، وہ تمہارے بہترین رہنما ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، وہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ملنا چاہتے ہیں اور جن کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ وہ اللہ سے ملیں گے، والیوم الآخر، اور آخرت کے اوپر ان کا پورا یقین ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور وہ اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ ناظرین، انسان دنیا کے اندر مختلف پرسنالٹیز کو، شخصیات کو اپنا رول ماڈل بناتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا رول ماڈل جب وہ شعور کی منزل پہ پہنچ رہا ہوتا ہے تو اس کا رول ماڈل اس کے والدین ہوتے ہیں، اس کا والد ہوتا ہے، اور وہ اپنے والد کو کاپی کرتا ہے۔ لڑکی ہو تو اپنی والدہ کو کاپی کرتی ہے، کیونکہ وہ انہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، اور ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہی ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اور بچہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر جو شخصیت سب سے طاقتور ہے وہ اس کا والد اور اس کی والدہ ہے، لہذا اس کی ساری حاجتیں اور مشکلات، پریشانیاں، جو کچھ بھی اس کی ضرورتیں ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میرے والدین ان کو پورا کر سکتے ہیں، ان مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، ان ضرورتوں کو، ان پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، جیسے ہی بچہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ فطری طور پر اپنے والد والدہ کو رول ماڈل بنا کے رکھتا ہے، اور ان کے نزدیک وہی، اس بچے کے نزدیک وہی جو پرسنالٹیز ہیں، شخصیات ہیں، وہی قابل تقلید ہیں۔ اس لیے آپ کو اولاد کے اندر ان کے والدین کا عکس نظر آئے گا۔ لڑکا ہوگا تو اس کے اندر اس کے والد کا عکس نظر آ رہا ہوگا، اس کے بولنے کا انداز، اس کے بات کرنے کا، اس کے کھانے کا، پینے کا، چلنے کا، مختلف قسم کی آپ اس کے اندر اس کی عادتیں آپ دیکھیں گے۔ ایک تو جبلی طور پہ ہوتی ہے نا کہ وہ ان کے مادے سے وجود میں آیا، انہی کا جز ہے، یہ تو جبلی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت شدہ ہے۔ لیکن کچھ عادتیں بچہ اپنے والدین کی جو اڈاپٹ کرتا ہے، وہ ان کے ساتھ زندگی گزار کے، ان کو دیکھ کر اور ان کے نقش قدم پر چل کے وہ بالکل ان کی طرح کاپی کرتا ہے۔ لہذا ناظرین، جب بچہ 17، 18 سال، 19 سال کا ہو جاتا ہے تو اب اس کے جو رول ماڈلز ہیں وہ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ والدین کے علاوہ اب اس کے اگر بڑے بھائی ہیں، اس کا کوئی چچا ہے، اس کا کوئی ماموں ہے، اس کا کوئی، وہ جس کو بھی دیکھتا ہے، کسی چچا کو دیکھتا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ بڑے اسمارٹ ہیں، خوبصورت ہیں، جسمانی طور پر طاقتور ہیں، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی میں اپنے چچا کی طرح ہو جاؤں۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ماموں جو ہیں وہ بڑے اچھا لباس پہنتے ہیں، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی اسی طرح ہو جاؤں۔ اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر اس کا بڑا بھائی جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا وہ خطیب ہے، بڑا اچھا مقرر ہے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں۔
اور کوئی یعنی ہر اچھی چیز، کوالٹی، صفات مختلف شخصیات میں وہ دیکھتا ہے تو وہ ان کو اپنا رول ماڈل بنانا شروع کرتا ہے اور انہی کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ بعض بچوں سے آپ پوچھو کہ بھئی تمہارا رول ماڈل کون ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا رول ماڈل، ہمیں فوجی بننا ہے، ہمیں جو ہے آرمی میں جانا ہے، تو ان کا رول ماڈل جو ہے کوئی فوجی ہوتا ہے. کسی سے پوچھو بھئی تمہارا کون ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں ڈاکٹر بننا ہے، ہم کسی وہ ڈاکٹر کو فالو کر رہے ہوں گے، کوئی ٹیچر کو فالو کر رہا ہے، کوئی پولیٹیشنز کو فالو کر رہا ہے، لہذا کوئی اسپورٹس پرسنالٹی کو فالو کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی ایکٹر کو فالو کر رہا ہے. تو مختلف قسم کے رول ماڈل ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بیان کر دیا، کہہ دیا کہ تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے تو تمہارے رسول کے اندر اسوہ حسنہ ہے، ان کی پیروی کرنا، ان کے اچھے طریقوں پر چلنا وہ تمہارے لیے لازمی ہے. یعنی وہ تمہارا بہترین رول ماڈل کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ناظرین، دنیا کے اندر جو شخصیات ہوتی ہیں وہ کسی ایک جہت پہ، ان کے اندر کوئی ایک پہلو ہوتا ہے، وہ ہر جہت اور ہر پہلو کے اعتبار سے کامل اور مکمل نہیں ہوتی. اب ایک شخص ہے وہ جسمانی طور پر بڑا مضبوط ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ علمی طور پر اتنا مضبوط نہ ہو. اور ایک شخص جو ہے وہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اخلاق اچھے نہ ہو، اس کا کردار اچھا نہ ہو. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر جامعیت پائی جاتی ہو. یہ صفت اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر جو عطا کی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. یعنی خدا کی خدائی، یکتائی اور کبریائی کے بعد یعنی تین چیزیں ایسی ہیں جو خدا رب العزت کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہیں. سب سے پہلے خدا کی خدائی، یعنی خدا اللہ اپنی الوہیت میں، اپنی ربوبیت میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. خدا اپنی ذات سے ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اللہ قبل کل شیء، اللہ بعد کل شیء، اللہ الصمد. اور یہ خدا کی خدائی ہے. یعنی خدا پوری کائنات کا تن تنہا مالک اور خالق کون ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو خدا کی خدائی، یکتائی، اور اللہ تنہا ہے، یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو خدا کی خدائی، یکتائی، تن تنہا. لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا. اگر اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ ہوتا تو یہ کائنات تباہ و برباد ہو چکی ہوتی. جس طریقے سے ایک عورت کے دو خاوند نہیں ہو سکتے، ایک شخص کے دل کے اندر، ایک شخص کے سینے کے اندر دو دل نہیں ہو سکتے، جس طریقے سے ایک نیام میں دو تلواریں نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے ایک کائنات کے اندر، اس کائنات میں دو خدا نہیں ہو سکتے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. لفسدتا. اللہ نے دلیل دے دی کہ یہ کائنات تباہ و برباد ہو جاتی. کیوں؟ کہ ایک خدا کہتا ہے دن ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے رات ہونی چاہیے. ایک کہتا کہ سورج نکالو، دوسرا کہتا ہے چاند نکالو. کوئی کہتا ہے سردی ہونی چاہیے، وہ کہتا گرمی ہونی چاہیے. تو لہذا یہ کائنات کا جو نظام بہترین طریقے سے چل رہا ہے یہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، چل ہی نہیں سکتا. جیسے ایک مملکت کے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، اگر دو بادشاہ ہوں تو کیا ہوگا؟ جنگ ہوگی. یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یکتائی، خدا کی خدائی، یکتائی اور کبریائی کہ سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ اکبر. یعنی کیا؟ اللہ رب العزت کی ذات سب سے بڑی ہے. اسی لیے حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ چھوڑا تو آپ کے منہ سے جو سب سے پہلے کلمات نکلے وہ یہی تھے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ رب العزت کی ذات سب سے بڑی ہے. کائنات کے اندر اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فقیر اللہ سے بڑا نہیں. اللہ رب العزت، خدا کی خدائی، یکتائی، کبریائی، ان تین صفات کے علاوہ جتنی صفات جمالیہ اور کمالیہ یا جمیلہ، جتنی صفات حسنہ ہیں، حمیدہ صفات ہیں، وہ کوالٹیز جو کسی ایک انسان میں جمع کی جا سکتی ہیں، تو اللہ رب العزت نے وہ تمام کی تمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع فرما دی. تو لہذا اب ہمیں حکم دیا کہ بھئی آپ کا رول ماڈل، مسلمانوں کا رول ماڈل کون ہونے چاہیے؟
وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہونی چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں اگر کوئی شخص جو ہے وہ سب سے پہلے ایک دوست ہے تو اس کو دیکھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دوست ہے، اور وہ پوچھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ پوچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ پوچھے اور صحابہ کرام سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کیسی تھی۔ اور آپ صرف دوستی کے لیے یہ نہیں تھا کہ جی بڑے لوگوں سے دوستی کرنا اور طاقتور لوگوں سے دوستی کرنا، پیسے والے لوگوں سے، وہ دوستی نہیں ہوتی، وہ آپ کا مفاد ہوتا ہے، آپ کے اغراض ہوتے ہیں جو آپ ان سے پورا کرنا چاہتے ہیں، اس کو مفاد پرستی کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی بلا شرکت غیر، یعنی بلا شرکت کہ یہ امیر ہے غریب ہے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی ہوتی تھی۔ تو تمام دنیا کے جو دوست ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوستی کو کیسے نبھاتے تھے اور آپ کا تعلق اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا ہوتا تھا۔ ناظرین، ایک صحابی ہیں، بڑے غلام ہیں، غریب ہیں، ان کا نام ہے حضرت زائر رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے لایا کرتے تھے، گاؤں سے جب بھی آتے حضور کے لیے تحفہ لاتے، حضور ان کو تحفہ دیتے۔ ایک دفعہ وہ بازار کے اندر کوئی خرید و فروخت کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر ان کو پیچھے سے پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا منزل لذی یشتری هذا العبد، کون ہے جو اس غلام کو خریدے؟ اب وہ صحابی بڑے پریشان کہ کس نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا ہے، تو ایسے ہی انہوں نے دیکھا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں ایک غریب فقیر غلام ہوں، میری کیا حیثیت، مجھے کون خریدے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں ہے ظاہر، اللہ کے ہاں تمہارا ایک بڑا مقام ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی ہے، بے تکلفی، کہ آپ کس طریقے سے جو ہے غلام سے دوستی کر رہے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ تو لہذا اسی طریقے سے اگر کوئی حکمران ہے اور وہ طرز حکمرانی سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حکمرانی کیا کرتے تھے۔ آپ کی طرز سیاست، کائنات کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جس کی سیاست اور جس کی طرز حکومت اتنا مضبوط اور مستحکم ہو اور اتنی دانش مندی کے ساتھ وہ فیصلے کرتا ہو کہ تھوڑے سے عرصے کے اندر پوری دنیا کا حکمران بن گیا۔ دیکھیں آج کے حکمران، آج کے پولیٹیشنز، آج کے سیاستدان، ان کی تمنا کیا ہوتی ہے، ان کی خواہش کیا ہے؟ پوری جستجو، پوری طاقت ان کی یہ ہے کہ بھئی ہمیں منصب مل جائے، ہمیں حکومت مل جائے، ہمیں وزارت مل جائے، ہمیں صدارت مل جائے۔ تو یہ سب کا مطمع نظر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطمع نظر یہ سب چیزیں نہیں تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ نے کس طریقے سے کفار کے ساتھ جہاد کیا اور ایک طرف منافقین ہیں ان کو ڈیل کیا، پھر مدینہ منورہ کے اندر یہود ہیں ان کے ساتھ معاملات کیے، اور کس طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ آپ نے معاملات کرتے ہوئے، معاہدات کرتے ہوئے آپ آگے بڑھتے رہے۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا جو معاملہ ہے، معاہدہ ہے، جس کو قرآن کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گئے، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ ہم کیوں صلح کر رہے ہیں ان شرائط کے اوپر؟ بظاہر یہ شرائط ایسی لگ رہی ہے جس سے ہم دب کے کر رہے ہیں، یعنی ان شرائط کے اندر ہمارا پلہ جو ہے وہ بھاری نہیں ہے، نیچے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ قرآن نے یہ کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر آج وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، وہ آیتیں جو دنیا اور مافیہ سے مجھے بہتر ہیں۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، صلح کی، کس طریقے کے ساتھ؟ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین کہا اور تھوڑے ہی عرصے میں مکہ فتح ہو گیا۔ یہ کیسا، اور بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے، کوئی بہت بڑا، آپ دیکھیں کوئی جنگ نہیں ہوئی، فتح مکہ ہوا اس کے اندر کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، کوئی مارکا پیش نہیں آیا۔ آپ
اندازہ کر سکتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کا، دانشمندی کا. تو یہ جو آج کے حکمران ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلے جنگوں سے ہوتے ہیں، تو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھنا چاہیے، آپ کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کیسی تھی. آپ کی سیاست استحکام کی سیاست تھی. آپ جو ہے وہ انتقام کی سیاست پہ بلیو نہیں کرتے تھے، اور آپ ایسے معاملات کو حل کرتے تھے. جیسے آتا ہے کہ جب ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، تو جیسے وہ بیت اللہ کی جب تعمیر ہو رہی تھی اور اس کے اندر جب جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ بھئی کس طریقے سے سب قبیلے والے کہتے تھے کہ جی حجر اسود کو ہم اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس کے مقام پہ رکھیں گے، تو قریب تھا کہ تلواریں نکل پڑتی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوش اسلوبی کے ساتھ اس معاملے کو حل کیا. آپ نے کہا کہ تمام قبائل کے سردار ایک چادر لائی جائے، اس چادر کو پکڑ لیں، اور اس پہ اپنے ہاتھوں سے آپ نے حجر اسود کو رکھا اور اٹھا کر بیت اللہ کے قریب لائیں، حجر اسود کے مقام کے قریب لائیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کے مقام پہ رکھ دیا. تو کتنی خوش اسلوبی کے ساتھ اس معاملے کو حل کیا. تو لہذا میں کئی مثالیں آپ حضرات کو دے سکتا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں زندگی کہ جو لوگ حکمران ہیں، جن کا واسطہ جو ہے وہ سیاست سے ہے، حکمرانی سے ہے، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے. ناظرین، دنیا کے اندر بے شمار لوگ تجارت کرتے ہیں، تو تاجر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز تجارت کو دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہترین تاجر تھے کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اپنی مال تجارت دے کر بھیجا، تو آپ کا غلام جو ہے میسرہ وہ آ کر بتاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز تجارت کو، اور آپ ہمیشہ جتنا نفع ان کو پہلے ملتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ نفع لا کر دیا. تو صحابہ اور سارے جو دوست احباب تھے وہ آپ کی تجارت سے کتنا متاثر تھے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کتنا متاثر ہوئی. تو لہذا اور پوچھا کہ بھئی وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ کہ میں تھوڑے نفع کے اوپر کیا کرتا ہوں، تھوڑے نفع پہ مال کو بیچ دیتا ہوں، اور صبح کے وقت تجارت شروع کرتا ہوں، اور جو ہے ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کرتا ہوں. اور یعنی آپ کی ہوشیاری دیکھیں. آپ کہتے ہیں نا کہ جو بزنس مین ہوتا ہے وہ بہت سمجھدار ہوتا ہے، زیرک ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر اس وقت کیا مارکیٹ کا ریشو چل رہا ہے، بائنگ سیلنگ کا، اس وقت کیا صورتحال ہے، اس وقت میں خریدنا بہتر ہے یا فروخت کرنا بہتر ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح وقت پہ مال کو فروخت کیا اور صحیح وقت پہ مال تجارت کو خریدا. تو یہ کامیاب بزنس مین کی نشانی ہوتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں. اسی طریقے سے ناظرین، یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے دنیا کے اندر بے شمار لوگ ہیں جو گاؤں دیہاتوں کے اندر رہتے ہیں، جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، جو بکریاں چراتے ہیں، ان کے لیے آپ رول ماڈل ہیں. کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں کو چرایا کرتے تھے، آپ ریوڑ کو سنبھالتے تھے. تو ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کامل رہنمائی موجود ہے. اسی طریقے سے استاد جو ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، لیکچرارز ہیں، وہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جو ہے بات کو سمجھایا کرتے تھے. آتا ہے کہ آپ فصیح الزبان تھے، آپ کی زبان کے اندر فصاحت تھی، اور آپ بات کو اچھی طرح سے سمجھایا کرتے تھے. ایک بات کو 2 دفعہ 3 دفعہ کیا کرتے تھے، اور جو ہے وہ آپ ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے تھے، اور لوگ آپ کی گفتگو سن کر اس کے سحر کے اندر مبتلا ہو جاتے تھے، اور آپ کی گفتگو دلوں کے اندر اثر کرتی تھی. تو لہذا اسی لیے اصحاب صفہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر انہوں نے کیا مقام کمایا، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی اس کے ذریعے سے. انما بعثت معلما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا گیا. تو لہذا ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل طور پر دیکھیں، جو حضرات شادی شدہ ہیں، جو میاں ہیں، جو شوہر ہیں، ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کامل رہنمائی موجود ہے. وہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنی ازواج کے ساتھ پیش آتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے،
تو آپ کامیاب شوہر بھی تھے، آپ کامیاب بزنس مین بھی تھے، ایک کامیاب جو ہے وہ حکمران بھی تھے، اور اسی طریقے سے آپ ایک بہترین دوست بھی تھے، ایک بہترین ساتھی بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین والد بھی تھے، اور آپ کا کردار دیکھیں، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم سے پوچھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے، بنات سے، اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے تھے، اور ان کی تربیت اور ان کی شفقت اور ان کی رہنمائی کس طریقے سے کرتے تھے۔ آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا جب آئیں اور آپ سے سوال کیا کہ مجھے غلام چاہیے، تو آپ نے کہا فاطمہ، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ بتا دوں جو ان غلاموں سے بہتر ہوں؟ دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو، آج کی دنیا کے اندر لوگ کیا کہتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہم کہتے ہیں بچوں کو آرام طلب نہ بناؤ، بچوں کو جو ہے وہ ان کو سختی کی عادت ڈالو تاکہ وہ دنیا کے اندر کامیاب ہوں اور وہ مشکلیں اور مصائب آسانی کے ساتھ برداشت کر سکتے ہوں۔ اگر آپ کا بچہ آرام طلب ہوگا اور سست اور کاہل ہو جائے گا تو وہ دنیا کے اندر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کس طریقے سے تربیت کی۔ تو لہذا ہر لائن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، اور آپ بہترین جنرل تھے۔ جو غزوہ بدر ہے، غزوہ بدر کو اگر آپ پڑھیں اور اس کو اسٹڈی کریں تو اگر جو لوگ وار فیئر کے لوگ ہیں، جو آرمی سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کا پیشہ ہی جنگ ہے، جو مختلف فورسز کے اندر جاب کرتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی جو غزوہ بدر میں تھی وہ ایک بہترین اسٹریٹجی تھی، اور اسی اسٹریٹجی کی وجہ سے بڑی کمزور سچویشن ہونے کے باوجود، اسلحے کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے اور ہر چیز کے اعتبار سے، لیکن آپ کی اس یعنی بہترین اسٹریٹجی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بدر میں فتح عطا فرمائی۔ تو لہذا ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل اور مکمل شخصیت ہیں، اور ہر فیلڈ اور ہر لائن کے اندر، تو لہذا ہمیں اب انہی کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔